السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تمام علماء کرام کے بیانات کو باری باری سنیں، پھر خود فیصلہ کریں کہ اس سلسلے میں صحیح کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، ارشاد فرمایا رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے۔ پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ تو پہلے روزے کی فضیلت آپ نے سنی، 3 سال کا کفارہ اس کو قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ رجب شریف جو ہے نا، یہ الحمدللہ میں تو اس کو رمضان شریف کا پھاٹک بولتا ہوں کہ رمضان کی یادیں بھرپور طریقے پر رجب کے آنے سے شروع ہے نا، رجب شریف آ رہا ہے تو الحمدللہ روزوں کی بہار ہیں، عبادتوں کی بہار ہیں کہ رجب جو ہے یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان آبیاری کا مہینہ نے آنسوؤں سے اس کو سیراب کرے، اور رمضان شریف کھیتی کاٹنے کا، فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں ماہ رمضان میں۔ تو یہ 3 مہینوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یہ رجب تو حرمت والا مہینہ ہے، ماہ حرام، حرام مانے حرمت والا، عزت والا۔ یہ مہینہ بہت بابرکت، اور اتنا بابرکت ہے کہ اس میں غیر مسلم بھی کسی دور میں زمانہ جاہلیت میں بھی رجب کا احترام ہوتا تھا، ہتھیار ڈال دیتے تھے اور لڑتے نہیں تھے۔ اس لیے رجب کا نام ایک نام ہے اسم، یعنی خوب بہرا، کہ اس میں مطلب لڑائی جھگڑوں کی آوازیں نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب غیر مسلم بھی ہتھیار ڈال دیں اور ہتھیار نہ چلائیں رجب میں، تو ایک مسلمان کم از کم اتنا تو کہ زبان نہ چلائے، زبان سے جو فالتو بڑبڑ ہوتی ہے وہ تو کم از کم رجب میں رک جائے، تب عبادت پر کمر باندھ لینی ہے۔ شب معراج کے دن کا روزہ رکھنا کوئی حکم نہیں، نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے حکم دیا ہے، نہ اجماع صحابہ ہے، لیکن محرم کا روزے حضور نے حکم دیا، ہم کہتے رکھو 9 کو یا 10 کو یا 10 کو اور 11 کو، لیکن رجبی کا روزہ یا معراج کے روزے یہ لوگوں نے خود بنائے ہیں ماشاءاللہ۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے جس کا شریعت میں حکم۔ یہ جو لوگوں نے رجبی بنائی ہوئی ہے اور نمازیں بنائی ہوئی ہیں اور کالج امام جعفر کے یہ سب بدعات ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معراج کے حوالے سے کچھ باتیں بتانی ہیں۔ یہ بات تو احادیث صحیحہ سے، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان کی طرف گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گئی۔ اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ معراج میں کیا حکمتیں تھیں، اس پر انشاءاللہ کسی وقت تفصیلی بیان کروں گا۔ فی الحال ایک مختصر بات یہ کہ میرے پاس مسلسل میسیجز آ رہے ہیں، لوگوں کی کالز آ رہی ہیں کہ حضرت عبادت کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے اور روزے کا ٹائم کب ہے، صبح صادق کتنے بجے ہے، ایسی باتیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ نہ صرف یہ کہ اس رات میں عبادت ثابت نہیں ہے، دن کا روزہ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ جو 27ویں رات ہے رجب کی، اس رات کا معراج کی رات ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ اتنی بات ہے، اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک لے کر گئے، لیکن یہ واقعہ کس رات میں پیش آیا اس کا کسی صحیح حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس میں بڑی حکمت تھی، کیونکہ اسلام میں وہ چیزیں جن کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے، وہ تاریخیں جن کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے،
ان تاریخوں کو عام طور پر محفوظ نہیں رکھا جاتا. آپ صحابہ کرام کی اگر سیرت دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو اس میں نظر آئے گی. اس کی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات. یہ کسی صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. دعوے ہی دعوے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ فلاں تاریخ تھی فلاں تاریخ تھی. بات یہ ہے کہ کوئی ایک تو حدیث ہونی چاہیے جو محدثین کے معیار پہ پوری اترتی ہو. کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے. ظاہر ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا دن صحابہ کرام کی یادداشت سے اوجھل ہو گیا ہو. معلوم یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو یاد ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور پیدائش کا دن جو تاریخ ہے وہ آگے امت کو نہیں بتائی، کیونکہ اس میں عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کوئی کرنے کا کوئی کام نہیں ہے اس میں. ہمارے جو کرنے کے کاموں سے متعلق دن تھے وہ بتائے. ہمیں بتایا کہ یکم شوال کو عید الفطر ہے، کیونکہ اس میں کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ نہیں کرنے کے. روزہ نہیں رکھنا اس دن، خوشی منانی ہے، عید کی نماز ہے. 10 ذی الحجہ کو 10، 11، 12 یہ 3 دن عید الاضحیٰ کے ہیں. اس میں ہم نے قربانی کرنی ہے، روزہ نہیں رکھنا. 9 ذی الحجہ بتایا گیا یہ حج کا دن ہے. اس طرح جتنی بھی تاریخیں جن کا ہماری عملی زندگی سے یعنی کچھ ہمیں اس میں کرنے کا یا کچھ نہیں کرنے کا حکم دیا گیا وہ عام طور پہ بتائی جاتی ہیں. اور بعض تاریخیں ایسی ہیں جو مبہم طور پہ بتائی گئی ہیں، جیسے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے. اس کا اتنا تقریباً تعین کر دی گئی ہے کہ آخری عشرہ ہے تاکہ آخری عشرے میں عبادت ہو سکے. لیکن جن چیزوں کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے کوئی، اس میں نہ کچھ کرنے کا حکم ہے نہ کرنے کا. اب جیسے معراج کی رات اگر واقعتاً 27 رجب ہوتی تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی، صحابہ کرام کی زندگی میں کتنی مرتبہ آئی، اس بارے میں کوئی ایک بھی کوئی روایت مستند نہیں ہے کہ نبی نے رات کو عبادت کا حکم دیا ہو یا دن میں روزے کا حکم دیا ہو. تو اب چونکہ اس کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے اس لیے صحابہ کرام نے یہ تاریخ بھی آگے امت کو نہیں بتائی. اگر بتائی ہوتی تو ہم مطالبہ کرتے ہیں جو لوگ ٹیلی ویژن پہ اور اس موضوع پر بیانات کر رہے ہیں اور یہ 27ویں رات ہے اور اس رات یہ ہوا تھا اور یوں ہوا تھا، تو بھائی کوئی ایک روایت پیش کریں، کوئی ایک حدیث پیش کریں. اسلام الحمدللہ مخلوص تو نہیں ہے. ہم یہود و نصارہ کی طرح تو نہیں کسی بھی کتاب میں کوئی چیز ان کے پادریوں نے لکھ دی تو بس اٹھا کے اسی کو فالو کرنا شروع کر دیا. ہمارے پاس اسماء الرجال کا مستقل ایک فن ہے، ہمارے پاس صحائح ستہ ہیں، ہمارے پاس حدیث کی اور درجنوں کتابیں ہیں، اور پھر ان کو پرکھنے کا معیار ہے. کوئی تو روایت بتائی جائے جو محدثین کے معیار پہ پوری اتر رہی ہو. کوئی بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس رات کی تعیین میں بہت اختلاف ہوا ہے. علماء نے تقریباً 36 اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو آسمانوں پر گئے تھے وہ کون سی تاریخ تھی اور کس سال میں ہوا یہ واقعہ. 36 اقوال ہیں. 36 اسی وجہ سے ہیں کہ کوئی آتھینٹک کوئی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں. تو اس لیے یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. مہینہ بھی متعین نہیں. اس لیے یہود و نصارہ کا جو طریقہ تھا کہ غیر مستند چیزوں کو دین میں داخل کرتے کرتے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، تو ہمیں اس راستے سے اجتناب کرنا چاہیے. مسلمان بن کے رہنا چاہیے. اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ رات کب تھی. بس معراج کے واقعے میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں ان اسباق پہ غور کرنا چاہیے. وہ اسباق انشاءاللہ میں پھر کسی بیان میں بیان کروں گا. علماء بیان کرتے رہتے ہیں، ہم اگر نہ بھی بیان کریں تو علماء کے بیانات میں اس کا بہت تذکرہ ہے. اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. باقی رہا اس رات کو کھانا پکانا اور یہ سب چیزیں، تو مسلمان آج کل کھانے پکانے کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت آگے ہوتا ہے. حالانکہ شریعت میں کھانا پینا ویسے بھی کوئی زیادہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے. اس سے انسان موٹا ہوتا ہے، نیند زیادہ آتی ہے، دین دنیا کے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے. کھانا ضرورت کے لیے کھانا چاہیے، لیکن بہانے تراش کیے ہم نے آج شب برات کا حلوہ ہے تو کل 27 رجب کا، اور کنڈوں کا ایک الگ ڈشیں ہوتی ہیں، تیجے 40ویں کی الگ ڈشیں ہیں. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں عقیقہ سنت عمل ہے، لیکن چونکہ اس کا کھانے پینے سے تعلق ہے لہذا اس سنت کو ہر ایک زندہ کرتا ہے. تو کھانے پینے والی سنتیں آج کل بہت اچھی لگتی ہیں مسلمانوں کو. اور چلو عقیقے میں ثابت تو ہے نا بکرا کاٹنا، یہاں تو ثابت ہی نہیں ہے معراج میں اور کنڈوں میں اور ان سب چیزوں میں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جس کا ذہن بدعتی ہوتا ہے، یعنی ذہن میں مزاج جس کا بدعتی ہوتا ہے وہ پوری بدعت نہیں چھوڑتا.
چھوڑتے چھوڑتے بھی کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں 15 شعبان کو حلوے مانڈے کرتے ہیں، ان کو سمجھا کے منع کر دو تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے قبول کر لیں گے، دوسروں کی طرف سے کھانا آ گیا خود نہیں پکائیں گے. تو بھائی جب غلط ہے تو قبول کرنا بھی غلط ہے. تو اسی طرح 27 رجب کو کوئی کھانا وانا پکانا یا عبادت کرنا یہ غلط ہے تو ساری غلط ہے. جو روزانہ عبادت کرتا ہے وہ معمول کے مطابق عبادت کرے. جو روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر میں اٹھتا ہے تو وہ آج بھی سو جائے اور فجر میں ہی اٹھے. تو اس لیے ان سب باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اس وعید سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحت ہاشمی بول رہی ہوں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے ہاں عموماً رجب کے مہینے میں خاص نوافل، روزے اور صدقات کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کی دین میں کیا حیثیت ہے. بہقی کی روایت میں آتا ہے دور جاہلیت کے لوگ حرام مہینوں کا احترام کرتے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہ کرتے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے تھے. لیکن اسلام نے اس ماہ میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اس کے لیے نفل عبادات کی روح کو سمجھنا ضروری ہے. بخاری کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے کہ نجد سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا. آپ نے فرمایا دن میں 5 نمازیں پڑھنا. اس نے کہا اس کے سوا تو کوئی نماز مجھ پر نہیں. آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو. پھر آپ نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا. اس نے کہا اس کے سوا تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں. آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو. پھر آپ نے اسے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. اس نے کہا اس کے سوا تو کوئی صدقہ مجھ پر نہیں. آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو. وہ شخص چل پڑا اور یوں کہتا جاتا قسم خدا کی نہ میں اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. آپ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے بارے میں یہ اصول دیا ہے کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کی جائے. نوافل جتنے آسانی اور خوشی سے کر سکیں ضرور کریں. آپ نے ان کے لیے کوئی خاص دن، مہینہ اور وقت مقرر نہیں کیا، مگر انسان جو بھی کرے خوشی سے کرے اور اتنا کرے جو آسانی سے کر سکے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب کا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے اور شعبان کا بھی ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے. اس میں ایک رات سب برات بھی آنے والی ہے. تو ان تمام مہینوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق کی دعا ہے کہ اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان. رجب کے اندر کوئی مخصوص عبادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جاہلیت کے زمانے میں رجب کے مہینے میں جو جاہلیت کے عرب تھے، متپرست تھے، وہ رجب کے مہینے میں قربانی کیا کرتے تھے بتوں کے نام پر. اس کو عقیرہ کہتے تھے. اور ایک جو پہلی جانور کا جو پہلا بچہ پیدا ہوتا اس کو بھی قربانی کر کے بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، ورع کہلاتا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسموں کو ختم کیا. فرمایا لا فرع ولا عقیرۃ ولا رجب، یعنی رجب کے مہینے میں یہ ساری جو رسم جاہلیت کی تھی ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا. البتہ اس میں رمضان کی تیاری یہ بے شک اس کا اہم حصہ ہے رجب کے کاموں کا. اور کسی خاص دن یا کسی خاص تاریخ یا کسی خاص عبادت کا آپ نے حکم نہیں دیا. بعض روایتیں ہیں جن میں رجب کے اندر روزے رکھنے کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، مگر وہ روایتیں ضعیف ہیں، مستند نہیں. لہذا رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا اور عام دنوں میں روزہ رکھنا دونوں میں کوئی فرق نہیں. روزہ رکھنا بڑی ثواب کی بات ہے. نفلی روزہ آپ کسی مہینے میں بھی رکھیں اجر و ثواب ہے. اور اگر اس لیے سے رکھیں تو یہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. لیکن یہ سمجھنا کہ رجب کا روزہ دوسرے روزوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ بات غلط ہے.
27 रजब को بعض لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا یہ سارے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے اور اس کی زیادہ فضیلت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ لوگوں کے درمیان یہ عقیدہ پھیل گیا ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو وہ باقاعدہ نکل کر اگر کسی نے روزہ رکھا ہوتا تھا تو اس کو زبردستی کھلاتے تھے کہ یہ جو تمہارے اس عقیدے سے رکھ رہے ہو، ویسے رکھتے تو کوئی حرج نہیں، کسی دن میں رکھو روزہ، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ عقیدہ کہ اس دن میں روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے، یہ بدعت ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ باہر نکل کر اگر کسی کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ اس نے روزہ رکھا ہے اس عقیدے کے ساتھ تو اس کو افطار کرنے پر مجبور کرتے تھے. تو کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ ہر دن ایسا ہے کہ اس کے اندر جس وقت کی عبادت کی جائے، دن میں کی جائے، رات میں کی جائے، روزہ رکھا جائے، تو وہ جو ثواب کا سبب ہے کسی خاص تعین کے بغیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے تاکہ رمضان کے لیے ایک تیاری ہو سکے. اسی طرح اس میں کہا جاتا ہے کہ شب معراج بھی اسی میں ہوئی 27ویں شب رجب کی. اگرچہ روایات اس میں مختلف ہیں لیکن بعض کثرت سے روایتیں اس بات کے اوپر بھی آئی ہیں کہ رجب کے مہینے میں ہوئی ہے. اگرچہ کوئی تاریخ یقینی طور پر ثابت نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کی. بعض روایتیں یہ ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی، بعض میں ہے کہ وہ رجب میں ہوئی. اس طرح روایتیں مختلف ہیں اور اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امت نے کسی خاص رات کا تعین کر کے اس کو منانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا. اگر منانے کا اہتمام کیا ہوتا تو تاریخ محفوظ رکھی ہوتی، لیکن یہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد 18 سال دنیا میں تشریف رکھے آپ نے، کسی سال آپ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ بھئی شب معراج میں کوئی کسی کی عبادت انجام دو یا کسی اس کی فضیلت ہے. بے شک وہ رات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا وہ عظیم رات تھی، وہ عظیم رات تھی، اس کی کوئی نظیر ملنی مشکل ہے. لیکن ہر سال اس کو منانے کا تصور جو ہے یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے. اس لیے اس میں ویسے عام باتوں کی طرح اس میں بھی عبادت کرے آدمی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کرنا کہ اس میں فضیلت زیادہ ہے یہ اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے. بہرحال اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے، رمضان کا مقدمہ قرار دیا ہے. اس میں رمضان کی تیاری کی ضرورت ہے. اس تیاری کے ساتھ ساتھ تیاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اور دنوں میں ہم زیادہ تر اپنے دنیاوی کام دھندوں میں لگے رہتے ہیں اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو رجب کے مہینے سے اپنا رخ اور اپنی سوچ کا محور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو اس کی طرف رجوع کو بنائیں تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.